الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده نحلا أفضل من أدب صالح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا أدرك. برادران گرامی قدر، ایک بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اسلام میں فیملی پلاننگ نہیں، ضبط تولید نہیں ہے، عربی میں ضبط تولید کہتے ہیں، اور ہماری ہندی میں نسبندی کہتے ہیں، نسبندی نہیں. کیا ہے؟ جو مخلوق اللہ تعالی کی آنے والی ہے اللہ کے نظام میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی دنیا میں، تو کوئی انسان اس میں رکاوٹ ڈالے یہ غلط ہے. ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، ہر مسلمان مرد عورت یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ بات ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث شریف جو خطبہ نکاح میں ملا کر کے پڑھی جاتی ہے، تزوجوا الولود الودود فإنی اباہی بکم الامم. شادی کرو ایسی عورتوں سے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے دینے والی ہو. آگے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإنی اباہی بکم الامم، قیامت کے دن تم سب لوگوں کو لے کر کے میں فخر کروں گا دوسری امتوں پر. یعنی بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اور حضور کی امت کے لوگ بھی ہوں گے. بعض نبی تو ایسے ہوں گے کہ جن پر ایمان لانے والے ایک دو آدمی ہوں گے، اور بعض نبی ایسے ہوں گے کہ جن پر ایمان لانے والے ایک بڑی تعداد ہوں گے. لیکن سب سے زیادہ قیامت کے دن جنت میں جانے والی امت کی جو تعداد ہوگی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد ہوگی. تو اس لیے حضور فخر کریں گے دوسری امتوں پر. یہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ کیا لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ کیا اسلام میں صرف یہی ہے کہ اولاد پیدا کرتے چلے جاؤ، اولاد پیدا کرتے چلے جاؤ، کوئی اور چیز نہیں ہے؟
یعنی تربیت کے قبیل سے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کو اچھی تعلیم دی جائے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں ایسا ہے۔ اسلام کی ناقص تعلیم پہنچانا جائے صحیح نہیں ہے۔ اسلام کی پوری تعلیم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، نیک بناؤ، صالح بناؤ، اور ایسی اولاد بناؤ کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ بیٹا ایسا ہونا چاہیے، بیٹی ایسی ہونی چاہیے، ایسا اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرو۔ یہ حضور کی تعلیم میں ہے۔ اسی حدیث شریف میں غور کیجئے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ، کہ میں تم سب لوگوں کو لے کر کے دوسری امت پر فخر کروں گا۔ اب غور کیجئے، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا ایسی امت پر جو شراب پیتی ہو؟ کیا حضور کو فخر ہوگا ایسے لوگوں پر جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہوں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا ایسی امت پر کہ جس نے زنا کیا ہو؟ یا کیا حضور کو فخر ہوگا ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر کے فلم کے ہیرو کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ ایک صاحب داڑھی والے نظر آئے، چھوٹی چھوٹی داڑھی، تو میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد وغیرہ میں آنے کی وجہ سے ان کو احساس ہو گیا ہو داڑھی کا۔ تو ایک دوسرے آئے میرے پاس، کہنے لگے مول صاحب آپ کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہیرو کا نام بتایا، فلاں ہیرو اب داڑھی رکھ کر کے آیا ہوا ہے تو اس کے چاہنے والے لوگوں میں سے یہ ہے، اس لیے انہوں نے داڑھی چھوڑ دی۔ بھائیو، حضور کی سنت سے زیادہ کہ ایک ہیرو کی کا جو طریقہ ہے اس کو ہم اپنا رہے ہیں۔ ہماری بہو بیٹیاں جو فلم میں جو حسینائیں ہیں اور فاحشائیں ہیں اور زانیات ہیں ان کا لباس اپنا لیتی ہیں۔ کیا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ میں فخر کروں گا دوسری امت پر، تو کیا ایسے لوگوں پہ حضور کو فخر ہوگا؟ نہیں ایسے لوگوں پر فخر ہوگا، بلکہ جو امت کا وہ فرد جس کو صحیح تربیت نصیب ہوئی ہو، امت کا وہ فرد جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حضور کے طریقے کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارا ہو، اس کو دیکھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں پر فخر ہوگا۔ تو اسی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہماری امت کے جو صالحین ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، اس تعداد کو دیکھ کر کے مجھے خوشی ہوگی اور دوسرے لوگوں کے سامنے میں پیش کروں گا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں کہ جو جنت کے مستحق ہونے والے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کے حقوق والدین کے اوپر بہت ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق ہیں، اس کا بھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، لیکن آج کا موضوع ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنی اولاد کو کا اکرام کرو، ان کا انسلٹ نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کو ذلیل نہ کرو، ان کا اکرام کرو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اولاد نصیب نہیں ہے، تو تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کا اکرام کرو۔ ہم لوگ کیا ہیں کہ جوش میں آ جاتے ہیں اور ایک ہی دن ڈنڈے ونڈے لے کر کے خوب پٹائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس آج سے لے کر کے ہماری اولاد درست ہو جائے گی۔ ایسے حضور نے نہیں سکھایا ہے کہ ایک ہی دن ڈنڈے مار کر کے اور سارا غصہ اتار لو اور اولاد درست ہو جائے۔ اولاد کیسے درست ہوگی؟ ان کے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا اور ان کو بار بار ان کی غلطیوں پہ ٹوکنا پڑے گا، نرمی سے اور ہمدردی سے
عزت کے ساتھ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی عزت کرتے ہیں، ان کی اولاد ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو۔ ہم اولاد کی کوئی تربیت نہ کریں تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کہیں گے اولڈ ہوم میں چلے جاؤ، بوڑھے گھر میں چلے جاؤ، آرام گھر میں چلے جاؤ، بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں لوگ، سینئر سٹیزن ہوم میں چلے جاؤ، وہاں لے جا کر کے رکھ دیں گے۔ اب وہاں رفاہی ادارہ ہے، 1000 2000 روپے دے رہے ہیں اور بوڑھے بوڑھی وہیں پر پل رہے ہیں اور اپنی زندگی کا بقیہ حصہ گزار رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ موت کے دن گن رہے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی کا اکرام اگر کریں گے تو اولاد بڑھاپے میں ہمارا اکرام کرے گی۔ آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو بہترین ادب سکھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بری عادتیں پکڑ لے۔ اولاد کو بار بار سمجھانا چاہیے۔ اولاد کیسی ہے کہ جیسے کہ نبی آئے اور نبی کے سامنے لوگ ان کی امت ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھاتے تھے؟ ایک مرتبہ سمجھایا، نہیں مانا، دوسری مرتبہ بھی سمجھایا، تیسری مرتبہ بھی سمجھایا، کبھی رات کی تاریکی میں سمجھایا، کبھی دن کے اجالے میں سمجھایا، کبھی مجلس میں سمجھایا، کبھی اکیلے بیٹھ کر کے سمجھایا، کبھی خلوت میں سمجھایا، کبھی جلوت میں سمجھایا۔ تو اس ہمدردی کو جو ہمدردی انبیاء کرام کے قلوب میں ہے، ایسی ہمدردی ماں باپ کے قلوب میں ہونی چاہیے، اور ماں باپ اولاد کو ہمدردی کے طور پہ بہت سمجھائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھائیں۔ اولاد نہیں مانے تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں، پھر نہ مانے عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا کہ اگر ماں باپ ہر طرح سے سمجھائیں اور وہ نہ مانے، الا ماشاء اللہ ہوگا کوئی بگڑا ہوا کہ جس کی قسمت میں ہی سدھار نہیں ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا۔ ایک بہترین حدیث شریف جو میں نے دوسرے نمبر پر تلاوت کی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات بتائی ہے۔ فرمایا ہے کہ ہر انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ دے اور اپنی بیٹی کو کچھ دے، اپنی اولاد کو کچھ دے، بلکہ سارے انسان، سارے مسلمان مل کر کے محنت کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پسینہ اس لیے بہا رہے ہیں تاکہ ہماری اولاد کے پاس پیسے رہیں۔ ہم کہیں گے چلیے بھائی نماز پڑھ لیجئے، نہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا کھانا نہیں ہے تمہارے پاس میں؟ نہیں کھانا تو ہے، تو کیا کر رہے ہو؟ کوئی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، دیکھو یہ اتنی بڑی دکان ہے۔ ارے یہ اتنی بڑی دکان ہے تو کیا کرو گے؟ تو نماز تو پڑھ لو۔ نہیں، ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو سارے ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی، ما نہل والد ولدہ نہلا افضل من ادب صالح، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی اچھا تحفہ نہیں دیا اس تحفے سے بہتر تحفہ، یعنی بہترین ادب۔ یہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا، سیدھا سادہ مضمون اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت ہو۔ ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ اس کی بڑی تربیت ہو۔ میرے حضرت قاری شمیم صاحب دامت برکاتہم، یہ مدرسہ ریاض العلوم گرینی جونپور یوپی میں مدرس ہیں، بہت اچھے قسم کے بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ آج بھی جا کر کے ان کی للہیت کو جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے علاقے کے لوگ سعودی دبئی جاتے ہیں کمانے کے لیے، میں نہیں گیا، تمہیں معلوم ہے کیوں نہیں گیا؟ میں نے کہا نہیں حضرت بتائیے۔ تو کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے میں اپنے گھر رہنا مناسب سمجھا، پیسے کمانے کے لیے میں نہیں گیا۔ کہ جو لوگ بھی سعودی دبئی چلے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بچے میں دیکھتا ہوں بگڑ جاتے ہیں۔
माँ संभाल नहीं पाती है, दादा नाना संभाल नहीं पाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मैंने पैसे कमाने को छोड़ दिया, सऊदी जाकर के थोड़ा सा पैसा मदरसे का मिलता है और उसी में खुश हो खुर्रम हो करके औलाद के साथ रहता हूं कि उनकी देख रेख करना मेरा मकसद है। बताइए कि बड़े बड़े लोग क्या मकसद रखते हैं? हम हर चीज पैसा ही नहीं है भाइयों। लोग सोचते हैं कि हर चीज पैसा है, पैसा हो तो सब ठीक और पैसा न हो तो कुछ भी नहीं ठीक। नहीं भाई, अगर ईमान मजबूत है और आमाल साले हैं और आखिरत दुरुस्त है तो आदमी ठीक है, चाहे जेब में पैसे हो चाहे जेब में पैसे न हो। अल्लाह तबारक व तआला जेब के पैसे को नहीं देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, इन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, रब्बुल आलमीन तुम्हारे कुलूब को देखते हैं, रब्बुल आलमीन तुम्हारे आमाल को देखते हैं। जेब के पैसे को नहीं देखते, बदन के लिबास को नहीं देखते, तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखते। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन तोहफा माँ बाप का ये है कि औलाद को बेहतरीन तरबियत दे। इससे बेहतरीन तोहफा औलाद के लिए नहीं है। औलाद के लिए बहुत सारी जमीनें आपने खरीद करके रख रखी हैं और बैंक बैलेंस रख रखे हैं और कुछ सोने चांदी हीरे जवाहरात रख रखे हैं, कुछ मकानात बिल्डिंगें बना करके रखी हैं, क्या उनके हमारी औलाद को कोई तकलीफ न हो। ये ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जायज नहीं है, लेकिन हुजूर कह रहे हैं उम्दा तोहफा दो, अच्छा तोहफा दो। वो अच्छा तोहफा क्या है? वो बेहतरीन अदब सिखाना है, बेहतरीन तरबियत देना है अपनी औलाद को। माँ बाप अगर अपने हुकूक को भूल जाते हैं तो औलाद भी माँ बाप के हुकूक को भूल जाती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि औलाद के 3 मरहले हैं और 3 मरहले के हुकूक हैं औलाद के। क्या हक है? हक़्क़ुल वलद अला वालिदिही अन युहसिन इस्महु। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बच्चे का हक उसके बाप पर यह है कि उसका अच्छा नाम रखे, उसका अच्छा नाम रखे। अच्छा नाम कैसा नाम होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबियाए किराम का जो नाम होता है वो अच्छा नाम होता है। सम्मू औलादकुम बिअस्माइल अंबिया, अपनी औलाद का नाम अंबिया के नाम पर रखो। और बेहतरीन नाम वो है जिसमें अब्द लगा हुआ हो, अब्द लगा हुआ हो, जैसे अब्दुल्लाह, अब्दुर रहमान, ये बेहतरीन नाम है। ये नाम रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, उम्दा नाम रखो। हम लोग क्या करते हैं नाम रखने में? ये देखते हैं कि ऐसा नाम रखे जैसा नाम किसी ने रखा न हो। अब तलाशेंगे ऐसा नाम तो कभी कभी उर्दू वालों को कोई अंग्रेजी नाम मिल जाता है, वो लगता है कि ये नया है, यही नाम रख लो, ये लेटेस्ट है, आज ही ये नाम पैदा हुआ है बच्चे के साथ साथ इंटरनेट पर, तो ये लेटेस्ट है, इसको जल्दी इसको रख लो। अब जाकर के रख तो लेते हैं अपनी मर्जी से और माने पूछते हैं मौलवी साहब से आकर के। अब हमारे से आकर के पूछते हैं तो मैं अब ये यही कहूंगा कि भाई ये नाम तो अंबिया का नहीं है, ये नाम तो अब्द लगा हुआ नहीं है और ये नाम तो ऐसा नहीं है कि जो उर्दू में लुगत में हो या अरबी की लुगत में हो। तो नहीं मौलवी साहब ये नाम बहुत अच्छा है, फिर इसका माने बता दो। तो हम उनका माने तलाशते हैं तो मालूम होता है कि वो कोई अंग्रेज हीरोइन है उसका नाम है, कोई अंग्रेज मालदार है उसका नाम है। इस किस्म के बिगाड़ करके नाम अपनी चॉइस से रख लेते हैं। आते हैं मौलवी साहब से पूछने के लिए, मौलवी साहब बच्चा पैदा हुआ है आप नाम रख दीजिए। तो ठीक है भाई, अच्छे अच्छे नाम लो, बहुत उम्दा उम्दा किस्म के उनके नाम बता दिए जाते हैं, सहाबे किराम के नाम, अंबियाए किराम के नाम, या उससे हट करके अच्छे माने वाले अल्फाज के जिनसे बच्चे को पुकारा जाए, बच्चा अच्छा मालूम हो। वो सबको देख के नहीं ऐसे ये ठीक नहीं लगता है। ठीक कौन सा लगता है? जो उनके दिमाग में अच्छा लग रहा है वही ठीक लग रहा है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ये खिलाफ है। हुजूर का तरीका है अच्छा नाम रखो। कैसा नाम? कि कयामत के दिन
اور تمہارے نام کے ساتھ تمہاری اولاد کو پکارا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں جنت میں چلے جاؤ، فلاں ابن فلاں نے حفظ کیا تھا اس کا انعام لے لو۔ تو اب بچے کا نام اگر اچھا ہوگا اور باپ کا نام اچھا ہوگا تب تو وہاں پر قیامت کے دن اچھا لگے گا۔ اس تصور سے نام رکھنا چاہیے کہ وہ نام قیامت کے دن جب پکارا جائے تو اچھا لگے۔ صرف آپ کی زبان سے اگر اچھا لگ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بھی اچھا ہو۔ ایک حق کیا ہے؟ پہلا حق اولاد کا سب سے عمدہ نام رکھے۔ اس کے بعد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ، جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو لکھنا سکھائے۔ یہ حضور نے ایک لفظ ارشاد فرمایا لکھنا سکھائے۔ اب لکھنے میں سارے علم آ گئے کہ جو علم بھی مفید ہے وہ علم اپنی اولاد کو سکھائے۔ ایک دوسری روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا ان یفقہہ اذا بلغ، جب بچہ بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے تو اس کو فقہ سکھائے۔ فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ اور مسائل، یعنی دین کے جو چیزیں قرآن پاک کی سے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر کے جو ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور شریعت کی جو چیزیں ہیں، ایسی چیزیں بچے کو بالغ ہونے کے بعد سکھاؤ۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ۔ اب یہاں پر آ کر کے کہیں گے کہ کیا بچے کو ہم اسکول میں نہیں پڑھائیں، مدرسے میں پڑھائیں؟ دیکھیے بھائی، اتنا علم حاصل ہونا دین کا فرض ہے کہ جس سے بچہ اپنا فرض ادا کر سکے۔ نماز کو کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے، روزے کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے، حج کے مسائل معلوم ہونے ضروری ہیں، زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونے ضروری ہیں، ایمانیات کے مسائل عقیدہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سب جو ضروری علوم ہیں ان کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور جو عمل واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، جو عمل مستحب ہے اس کا علم حاصل کرنا مستحب ہے۔ تو اتنا تو ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے جو بھی علم اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں سکھائیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں بے پردگی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں گناہ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں حرام نہ ہو۔ بعض لوگ بچوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ اس کو جب ملے گا وہ حرام ہی ملے گا۔ تو پہلے معلوم کر لیں کہ بچہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ حرام تو نہیں کہ پوری زندگی حرام ہی کھاتا رہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض علم میں نوکری جو ملتی ہے وہ حرام کی ملتی ہے۔ اب تو علم کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے دنیا کے علوم کو کہ فحاشیوں کے بھی بہت سارے علوم ہو گئے ہیں، اور ناپاکیوں کے بھی، اور نجاستوں کے بھی، گناہوں کے بھی بہت سارے علوم پھیل گئے ہیں۔ تو بھائیو، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایسے علم کو چوائس کرنا ہے، پسند کرنا ہے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ حضور فخر کریں کہ ہماری امت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر حضور کے سامنے پیش ہونا مشکل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا دوسرا کام ہو گیا، یعنی تعلیم کمپلیٹ۔ تو تیسرا حق ہے۔ پہلا حق کیا تھا؟ اچھا نام رکھنا۔ دوسرا حق کیا؟ اچھی تعلیم دینا۔ اور تیسرا حق کیا؟ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ، اس کی شادی کر دے جب بچہ شادی کے لائق ہو جائے۔ ادرکا کے معنی بالغ ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا زوجوه لسبع عشرة، کہ اپنے بچے کی شادی کرو 17 سال کی عمر میں۔ عرب کے لحاظ سے وہاں گرم موسم رہتا ہے اور مزاج میں بھی گرمی ہوتی ہے، تو عرب کے 17 سال، عرب کا 17 سال کا نوجوان بہت پختہ نوجوان ہوتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، پھر بھی اب محسوس ہو جائے کہ ہماری اولاد پختہ جوان ہو گئی ہے تو فوراً شادی کر دینی چاہیے، ورنہ تو فساد، بہت بڑا فساد پھیل جاتا ہے۔ رشتے تلاش کر کے اور مناسب رشتے کو تلاش کر کے شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن
ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ رشتہ تلاشنے کے لیے شیشے میں پہلے اپنا چہرہ بھی دیکھ لیں، اس کے بعد جائیں تلاشنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس حور آ جائے، تو جو حور ہے اس کی بھی خواہش ہوگی کہ ہمارے پاس جنتی چہرہ رہے، تو ایسا نہ ہو کہ دونوں میں موافقت مطابقت نہ ہو، کبھی ایک طرف کی مطابقت ہوتی ہے اور دوسری طرف کی نہیں ہوتی ہے۔ رشتے آتے ہیں فوراً رد نہیں کرنا، غور و فکر کر لینا، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی آدمی اپنے دماغ میں سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑے مالدار گھر میں شادی کروں گا، اور یہ جو رشتہ آیا ہے یہ تو غریب کا رشتہ ہے، اس نے ٹھکرا دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند رشتوں کے ٹھکرا دینے کے بعد رشتہ آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب آدمی تلاشتا پھر رہا ہے، کہیں سے ہاں نہیں ہوتا اور کہیں رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے جب بچے کی عمر پختہ ہو جائے تو شادی کر دینی چاہیے، اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا اور اس نے گناہ کر لیا تو اس گناہ میں ماں باپ کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر بچے نے نگاہ کا گناہ، آنکھ کا گناہ کیا، ہاتھ اور پیر کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ کیا، تو سب میں ماں باپ کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بچے کی عمر کو دیکھ کر کے رشتہ تلاش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لینی چاہیے۔ 3 حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، نام کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، من تسمى باسمی یرجو برکتی و یمنی، حضور نے فرمایا کہ جو میرا نام رکھے گا، یعنی کیا نام حضور کا تھا؟ محمد۔ اگر کوئی میرا نام رکھے گا یرجو برکتی و یمنی، تو اس کو امید رکھنی چاہیے کہ میری برکت اسے نصیب ہوگی، اور اسے امید رکھنی چاہیے کہ میری طرف سے، یمن کے معنی بھی برکت، میری طرف سے برکت اسے نصیب ہوگی۔ غدت علیہ البرکت وراحت، برکت صبح میں بھی ہوگی اور شام میں بھی ہوگی، کہاں تک ہوگی؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس لیے محمد نام رکھنا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ آج جب سرچ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام رکھا گیا محمد نام رکھا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ برکت ضرور نصیب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، اپنے بچے کو نماز کا حکم کرو جب 7 سال کا ہو جائے۔ واضربوہم اذا بلغوا 10، اور اس کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کا ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 7 سال سے 10 سال تک، 3 سال تک ہر وقت بچے کو کہنا ہے کہ بیٹے نماز پڑھ لو، چلو میرے ساتھ نماز پڑھو، صبح بھی اور فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر وقت اگر 5 مرتبہ بچے کو باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے چلو نماز پڑھ لو، تو کیا وہ بچہ 3 سال تک اگر ہر وقت کہا گیا تو بے نمازی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں بے نمازی ہوتا ہے بچہ؟ کہ ہم دن میں 1 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، 4 مرتبہ نہیں کہتے ہیں، 2 مرتبہ کہتے ہیں، 3 مرتبہ نہیں کہتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ کہتے ہیں اور پھر نہیں کہتے، مہینے میں 1 مرتبہ کہتے ہیں پھر نہیں کہتے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ارے تو نماز نہیں پڑھے گا، لیا ڈنڈا اور مار مار کر کے اسے پریشان کر دیا، ایک ہی دن میں توڑ دوں گا اور مار دوں گا اور یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اور کسی کا طریقہ ہوگا، حضور کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ بار بار سمجھانے کا۔ 3 سال تک کنٹینیو روزانہ 5 مرتبہ اولاد کو کہنا ہے۔ 360 دن ہیں، 365 دن کے کا سال ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے، ہر سال اگر آپ کہیں گے عربی کے حساب سے 355 دن لے لیجئے، تو 355 دن میں ہر دن 5 مرتبہ اگر آپ نے کہا تو کتنا ہو جائے گا؟ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بچے کی تربیت کی جائے تو بچہ بے نمازی نہیں رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ
9 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو. پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَزَوِّجُوهُ لِسَبْعِ عَشَرَةَ، اور جب بچہ 17 سال کا ہو جائے تو شادی کر دو. پھر سنیے کیا فرمایا حضور نے، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُجْلِسْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب آدمی اتنا کام کر لے تو بیٹے کو اپنے سامنے بٹھائے. یعنی شادی وادی بھی کر دیا، نام بھی اچھا رکھا، تعلیم بھی دے دی، شادی بھی کر دی، تو اب تیسرے نمبر پہ بچے کو اپنے سامنے بیٹھائے. فَلْيُجْلِسْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اپنے سامنے بیٹھائے. ثُمَّ لِيَقُلْ، اور پھر کہے، کیا کہے، لَا جَعَلَكَ اللَّهُ فِتْنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میری ذمہ داری بیٹے پوری ہو گئی، اب تمہیں دنیا اور آخرت کا کوئی فتنہ نہ پکڑے اور تم کسی فتنے میں نہ پڑو. میری ذمہ داری پوری ہوئی، اب تم مکمل انسان ہو گیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی. لا جعلک اللہ فتنۃ، اللہ تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، فی الدنیا والآخرہ، نہ تو دنیا میں کوئی پریشانی تمہارے اوپر آئے اور نہ تو آخرت میں کوئی پریشانی تمہارے اوپر آئے. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد کے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان حقوق کو سمجھانے کے لیے میں نے چند احادیث کا مضمون آپ کے سامنے پیش کیا. اور سب سے پہلے میں نے اپنے اس مضمون کو اپنے لیے بیان کیا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی، مرد اور خواتین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.